لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ممبئی سے ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام کے چاچا ابو طالب کے تعلق سے پوچھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ان کے ایمان کے تعلق سے کیا موقف ہے۔ آئیے اہل سنت والجماعت خصوصاً امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس تعلق سے متقدمین اور متاخرین علماء کرام کے اقوال، ان کی تحقیقات کی روشنی میں جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ابو طالب کے تعلق سے پیش فرمایا ہے وہ میں آپ کو توجہ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ آپ بھی متوجہ ہو کر کے اس کو سنیے، انشاءاللہ جو صحیح اس میں موقف ہے وہ آپ پر واضح ہوتا نظر آئے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں قیامت کے دن اس کلمے کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دوں گا۔ ابو طالب نے جواب دیا، اگر مجھے قریش تانا نہ دیتے کہ موت کی گھبراہٹ نے اسے آمادہ کر دیا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ قصص کی آیت نمبر 56، جس میں اللہ نے فرمایا، یقیناً جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، البتہ جسے اللہ چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ انکا لا تہدی من احببتا، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 25 ہے۔ یہ ایک حدیث پاک آپ نے یہ سنا، ابو طالب نے حضور علیہ السلام کے فرمان کو، حضور علیہ السلام کی پیشکش کو ٹھکرایا اور آخری وقت میں کلمہ پڑھنے سے منع کر دیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے جو ابو طالب کو کوئی فائدہ دیا ہے وہ تو آپ کا دفاع کیا کرتے تھے؟ کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی فائدہ دیا ہے؟ وہ تو آپ کا دفاع کیا کرتے تھے؟ جب تک ابو طالب حیات میں رہے حضور علیہ السلام کی دفاع کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، حضور علیہ السلام کا بچاؤ کرتے تھے۔ عباس بن عبد المطلب نے ایک بار حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اس دفاع کا ابو طالب کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور ابو طالب تو آپ کے لیے دوسروں سے ناراض ہو جایا کرتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں نے ابو طالب کو فائدہ پہنچایا ہے، وہ اب جہنم کے بالائی طبقہ میں یعنی اونچے والے طبقے میں ہے، جہنم میں ہے لیکن اوپری طبقہ میں ہے۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے حصے میں ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3883، صحیح مسلم حدیث نمبر 209۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، جس میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو طالب نے میرے لیے جو دنیا میں کیا اس کا فائدہ یہ ملا کہ وہ جہنم میں ہلکے عذاب میں ہیں۔ اگر وہ میری خدمت نہیں کرتے، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتا تو پھر وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوتے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کے پاس آپ کے چاچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا، شاید کہ ان کو میری سفارش قیامت کے دن فائدہ دے اور ان کو جہنم کے بالائی طبقے میں، اوپری طبقے میں رکھا جائے، جہاں عذاب صرف ٹخنوں تک ہو اور جس سے صرف ان کا دماغ کھولے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3885، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 210 ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جہنمیوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والے شخص ابو طالب ہوں گے، وہ آگ کے 2 جوتے پہنے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 212۔ خلیفہ راشد سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے والد فوت ہوئے، حضرت علی کا ہی فرمان سن لیجئے، حضرت علی فرماتے کہ جب میرے والد فوت ہوئے تو میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، آپ کے چچا فوت ہو گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جا کر دفنا دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یقیناً وہ مشرک ہونے کی حالت میں فوت ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جائیں اور انہیں دفنا دیں، لیکن جب تک میرے پاس واپس نہ آئے کوئی نیا کام نہ کریں۔ میں نے ایسا کیا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا دفنانے کے بعد تو آقا کریم علیہ السلام نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا۔ مسند الطیالسی صفحہ 19
کے حدیث نمبر 120 میں یہ حدیث پاک ہے، اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ نے عرض کی آپ کے گمراہ چچا فوت ہو گئے ہیں، ان کو کون دفنائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جائیں اور اپنے والد کو دفنائیں۔ یہ مسند امام احمد کی، سنن ابو داؤد کی، سنن نسائی کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا ہے، اور یہ حدیث نص قطعی ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے۔ حضرت علی نے خود فرمایا۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ تک نہیں پڑھی۔ آخر کوئی ایسی روایت پیش کریں کہ حضرت علی نے ابو طالب کے جنازے کی نماز ادا کیا ہو، آقا نے بھی نہیں پڑھا۔ آپ غور کیجئے، کیا آقا کریم علیہ السلام ابو طالب کے مسلمان ہونے کے باوجود ان کا جنازہ نہیں پڑھتے؟ اگر وہ مسلمان ہوتے تو، اگر وہ اسلام قبول کرتے تو آقا ضرور جنازے کی نماز پڑھتے، اور حضرت سیدنا علی اپنے والد کی جنازے کی نماز تو ضرور پڑھتے۔ لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آقا نے اور نہ ہی حضرت علی نے ابو طالب کے جنازے کی نماز پڑھی ہو۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ مسدد، یحییٰ، سفیان، ابو اسحاق، ناجیہ ابن کعب حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں نے رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے بوڑھے اور گمراہ چچا کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جا اور اپنے باپ کو دفن کرا، اور اس کے علاوہ کوئی اور نیا کام نہ کرنا یہاں تک کہ تو میرے پاس لوٹ آئے، یعنی دفنا کے آنا، اور کوئی دوسرا نیا کام نہیں کرنا، پہلے میرے پاس آنا۔ لہٰذا میں گیا اور ان کو دفن کر کے آ گیا۔ پس آپ نے مجھے غسل کرنے کا حکم فرمایا، میں نے غسل کیا اور اپنے لیے دعا فرمائی، اپنے لیے آپ نے میرے لیے دعا فرمائی، یعنی آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی کے لیے دعا فرمائی۔ ابو داؤد شریف جلد دوم جنازوں کا بیان حدیث نمبر 1446۔ یہ اس مفہوم کی کئی حدیث پاک میرے سامنے ابھی ہے۔ ایک مسند احمد جلد اول کی حدیث نمبر 1039 بھی سن لیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو میں نے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کا بوڑھا اور گمراہ چچا مر گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا کر اسے کسی گڑھے میں چھپا دو، اور میرے پاس آنے سے پہلے کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ چنانچہ میں گیا اور اسے گڑھے میں چھپا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے بعد مجھے غسل کرنے کا حکم دیا، اور مجھے اتنی دعائیں دی کہ ان کے مقابلے میں کسی وسیع و عریض چیز کی میری نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ غور کیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی فرامین ہیں۔ مزید کئی حوالہ جات میرے سامنے جو میں پیش کر سکتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث پاک کی دوسری ایک کلپ ہے میری اس پر مزید تفصیلات کے ساتھ، اس کی کلپ میں ڈسکرپشن میں عرض کر دوں گا، پیش کر دوں گا، آپ اس میں سے مزید دیکھ لیجئے گا۔ اتنا تو کافی ہے یہ احادیث پاک، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس پر باضابطہ ایک رسالہ تحریر فرمایا، ایک کتاب لکھا ہے ابو طالب کے اسلام کے بارے میں، آپ اس کو بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس میں کافی تفصیلات اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے لکھا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہی ہے کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔